وہاں کیا کیا، طائف کے اندر چلے گئے. طائف کے اندر گئے تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ جذبہ، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ شوق، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ امنگیں، صحابہ کرام کو حدیث سننے اور حدیث اخذ کرنے کے وہ جذبہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ان سے کچھ بیان سن لیتے ہیں، کچھ تقریر سن لیتے ہیں، کچھ واعظ سن لیتے ہیں. صحابہ کرام کیا کیے کہ بات ہی بات میں میٹنگ کیے اور ایک پروگرام رکھ دیے. وہاں پہ پروگرام رکھ دیے، صحابہ کرام کی جمگٹھا جمع ہو گئی طائف کے اندر. وہی طائف جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر پتھر برسائے گئے تھے، لیکن پھر یہی طائف ایمان لائی تھی. وہیں پہ پہنچے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں پہنچے، پروگرام سے رکھ دیا گیا ہے، تقریر واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، بیان ہو رہے ہیں. لیکن ان سے قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ مجلس ایسی مجلس ہے جس مجلس کو پانے کے لیے فرشتے کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ ایسی مجلس ملے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن پڑھی جا رہی ہو، جہاں حدیث پڑھا جا رہا ہو، کہاں پر وہ مجلس ملے. فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور یہ ایسی مجلس ہے. تمام چیزوں کا اعمال تو ہے، نیتوں کے اوپر دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ بغیر نیت والے بھی بیٹھ جائیں وہاں پہ تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی آپ روزے رکھیں گے، آپ کا نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. آپ دیگر عبادت کریں گے، آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے. لیکن مجلس جہاں پہ قرآن و حدیث بیان ہوتی ہے وہ مجلس ایسی مجلس ہے، اگر ایک عام انسان بھی چلتا ہوا مسافر آ کے بیٹھ گیا ہے، نیت کچھ اور ہے، کہیں اور جا رہا تھا، لیکن راستے میں مجلسیں مل گئی، ان کو وہ جگہ مل گئی، جمگٹھا لگا ہوا تھا، قرآن و حدیث بیان ہو رہی تھی، قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، آ کر کے بیٹھ گیا. حالانکہ نیت سے کوئی اور نیت سے نکلا تھا، لیکن مجلس میں بیٹھ گیا تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جب ان کے اعمال اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو یہ کام کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کہیں اور راستے سے گزر رہا تھا، لیکن انہیں موقع کو غنیمت جانا اور وہاں بیٹھ گیا، نیت کچھ اور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا دیکھو میرے بندے، جو بندے اس میں شامل ہو جاتا ہے ان کی نیت کیسی بھی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے کہتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو، جو رشتے کو کاٹنے والے، ایک دوسرے سے کٹا ہوا انسان بیٹھے ہوئے ہو، تو انسان اللہ کے واسطے ایسا کرے کہ وہ مجلس کو چھوڑ دیں، مجلس کو چھوڑ دیں. مجلس میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں. کیوں؟ اس لیے ضرورت نہیں جہاں پہ قاطع رحم بیٹھا ہوا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے ڈھونڈنے کے بعد ڈھونڈتے ایسے مجلسوں کو، لیکن قاطع رحم بیٹھا ہوا پہ مجلس، اس مجلس میں فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے. اب ایک کی وجہ سے ہر کوئی محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تب کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو سننے کے بعد، اس واعظ کو سننے کے بعد، اس تقریر کو سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اتھر سے یہ نکلنا ہی تھا کہ جو قاطع رحم بیٹھا ہو تو اس کے مجلس کے اندر رحمت کے فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے، سکینت نازل نہیں ہوتی ہے. اس لیے اب اگر میں رہوں، ایک شخص تھے اپنے خالہ سے کٹے ہوئے تھے، اپنے خالہ سے کٹے ہوئے تھے. اب ایسا کیے کہ اگر میں یہاں بیٹھتا ہوں تب پھر رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اب میری وجہ سے کئی لوگ کیا ہوں گے، محروم ہو جائیں گے. اس لیے مجھے یہاں سے اٹھنا ہی بہتر ہے. وہ اٹھے اور جا کر کے فوراً وہ پہنچے اور اپنے خالہ کو منا لیے، اپنے خالہ کو منا لیے کہ خالہ جان آپ مجھ سے کٹی ہوئی تھی، آپ مجھ سے ناراض تھی، آج میں نے ابو ہریرہ سے بیان سنا ہے کہ جب تک ایسا ہے کہ کوئی قاطع رحم جہاں پہ بیٹھا ہو وہاں پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے. بڑا اتنے بڑی نیکی سے محروم ہو جا رہا ہوں، اس لیے خالہ جان مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے آپ معاف کر دیں، آپ درگزر کر دیں اور دلوں کو ملا لیں. یذہب الغل، کیا کریں؟ دلوں سے غل کو ختم کر دیں، بغض و حسد کو ختم کر دیں اور خالہ جان دونوں مل لیں. اس کے بعد دونوں میں سلام و کلام ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب پھر سے وہی مجلس کے اندر آتے ہیں، وہی جو اٹھ کے گئے تھے وہی شخص آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ایسا کیا کہ میرے خالہ مجھ سے روٹھی ہوئی تھی، مجھ سے ناراض تھی، لیکن میں نے ان کو منا لیا ہے. آپ کے وائس سن کے، آپ کے تقریر کو سن کر کے میں نے دلوں کے اندر جو قدورتیں تھی، دلوں کے اندر جو نفرتیں تھی،
دلوں کے اندر جو وسوسہ تھا وہ تمام ساری چیزوں کو نکال کر کے اپنے خالہ کو منع کر کے آیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے اپنے تقریر کو ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہتے ہیں؟ یہیں سے تقریر کو ختم کرتے ہیں کہ اب ہمیں خطاب کرنے، اب ہمیں تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے مقصد کیا ہوا؟ پوری ہو گئی، مقصد کے اوپر خارے اتر گئے، اپنے خالہ کو جا کر کے منع کیا گئے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہم اور آپ صرف اپنے آپ کو کہ ہم سلفی ہیں، تو سلفی ہیں تو ہمارے اسلاف کے نمونے پہ بھی چلنا ہوگا ہم اور آپ کو، طریقے بھی چلنا ہوگا ہم اور آپ کو۔ میرے بھائیوں، تو رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں